السلام علیکم۔ اے پی پی علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قرۃ العین چیمہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت۔ کنوینر اتحاد بین المسلمین پنجاب خطیب امام بادشاہی مسجد کا امن وفد کے ہمراہ ملتان ڈویژن کا دورہ۔ سرکٹ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس سے خطاب میں مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا، محرم الحرام ہمیں برداشت، صبر اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ امن کی فضا قائم رکھنے میں ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایڈیشنل آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ کی زیر صدارت محرم الحرام کی صورتحال سے متعلق اجلاس۔ بحالی امن کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اتفاق۔ ایڈیشنل آئی جی پولیس نے کہا، محرم الحرام کے دوران امن و امان کی بحالی کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے۔ علماء کرام، تاجر، تنظیمیں بحالی امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ محرم الحرام روٹس کی تعمیر و مرمت کے لیے میونسپل کمیٹی شاہ آباد کے ٹینڈرز 8,10,000 روپے کی بچت کے بعد اسسٹنٹ کمشنر میاں محمد زبیر نے کہا، کام کے معیار اور مقدار میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، فنی تصریحات کے مطابق کام کو مکمل کرایا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا اہل پنجاب کے لیے بڑا تحفہ۔ محکمہ ایکسائز پنجاب نے یونیورسل نمبر پلیٹس اور ای آکشن سسٹم کا اجرا کر دیا۔ وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد نے کہا، نئے سسٹم کے تحت پنجاب کی کسی بھی کونے سے گاڑی کا نمبر لگوائیں، کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ پلیٹ کے سائز اور حروف کے سائز میں اضافے سے سیفٹی اتھارٹی کی کیمروں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ بورے والا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ صدر پولیس نے منشیات کے بڑے ڈیلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے فیون برآمد کر لی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او ایس این اللہ چوہان نے کہا کہ ضلع بہاڑی جرائم پیشہ عناصر سے پاک کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ سبی میں 5 روزہ پولیو مہم کا افتتاح۔ مہم 21 اگست تک جاری رہے گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ مہم کے دوران ضلع کی 25 یونین کونسل میں 44,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ اور چترال میں پہلی بار منعقدہ اوپن شطرنج ٹورنامنٹ اختتام پذیر۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے وسیم اکرم ٹورنامنٹ کے چیمپئن قرار۔ فیصل آباد کے محمد شہزاد نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسر عبدالرحمت نے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں 4 روزہ بین الاقوامی پیشنٹ سیفٹی ورکشاپ کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بین الاقوامی کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی اہم موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد پر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ، وائس چانسلرز اور ڈاکٹر حسین جعفری کو مبارکباد اور شاباش دیتی ہوں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پیشنٹ سیفٹی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ورکرز کی سیفٹی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ پیشنٹ سیفٹی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، جو 10 سالہ پنجاب ہیلتھ پالیسی کا اہم جز ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پنجاب میں پہلی بار پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی پر صوبائی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی معاونت سے پنجاب کے 10 سرکاری ہسپتالوں میں پیشنٹ سیفٹی فرینڈلی ہسپتال انیشیٹو کا آغاز کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں پودا لگا کر شجر کاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر کنوینر اتحاد بین المسلمین پنجاب خطیب امام بادشاہی مسجد نے امن وفد کے ہمراہ ملتان ڈویژن کا دورہ کیا۔ بین المذاہب امن وفد کی زیر قیادت میں سرکٹ ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام مسالک علماء کرام موجود تھے۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ محرم الحرام ہمیں برداشت، صبر اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ امن کی فضا قائم رکھنے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سید عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ مساجد میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کا کریڈٹ علماء کرام کو جاتا ہے۔ کمشنر شان الحق نے کہا کہ حکومت پنجاب نے امن کے لیے ضلع انتظامیہ کو مکمل اختیارات افزیز کیے ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو محرم الحرام کے جلوسوں کی مرمت کا ٹاسک سونپا جا چکا ہے۔ عزاداروں کی سہولیات کے لیے جلوسوں کے روٹس پر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا بھی کام جاری ہے۔ کمشنر شان الحق نے کہا کہ واسا کو گٹروں کے ڈھکن تبدیل کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ 9-10 محرم کو لوڈ شیڈنگ نہ کرنے اور کم وولٹیج کے سدباب کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ ڈویژن میں 14,000 سے زائد جوان ڈیوٹی پر مامور ہیں، کسی شر انگیزی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں کوئٹہ سے، جہاں ایڈیشنل آئی جی پولیس عبدالرزاق چیمہ کی زیر صدارت محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال سے متعلق
پولیس، سیکیورٹی فورسز اور علماء کرام کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بحالی امن کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اتفاق کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی پولیس عبدالرزاق چیمہ نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی بحالی کے لیے پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے جامع حکمت عملی مرتب کر لی۔ علماء کرام، تاجر تنظیموں اور مختلف اسٹیک ہولڈرز کو بحالی امن کے لیے ماضی کی طرح اس سال بھی اپنا مذہبی رواداری اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ محرم الحرام کے دوران بلوچستان میں بحالی امن کے لیے ایف سی او اور تمام اضلاع کی انتظامیہ بھی پولیس کے شانہ بشانہ رہے گی۔ خبر شامل کریں شاہ آباد سے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر محمد زبیر کی زیر نگرانی محرم الحرام روٹس کی تعمیر و مرمت کے لیے میونسپل کمیٹی کی جانب سے 30 لاکھ روپے کے ٹینڈرز منعقد ہوئے۔ ٹینڈرز پروسیس میں ٹھیکیداران نے شرکت کی اور صحت مند مقابلے کے نتیجے میں میونسپل کمیٹی کو 8,10,000 روپے کی بچت ہوئی۔ ٹینڈر پروسیس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر میاں محمد زبیر نے کہا کہ وہ کام کے معیار اور مقدار میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فنی تصریحات کے مطابق کام کو مکمل کرایا جائے گا، نیز وہ خود روٹس کی نگرانی اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ خبر شامل کریں جیکب آباد سے، جہاں ایس ایس پی محمد طارق نواز اور ڈی ایس آر شہباز رینجرز کی زیر صدارت محرم الحرام کی پیش نظر پولیس اور مختلف مکتبہ فکر کے علماء اور رہنماؤں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایس ایس پی جیکب آباد نے شرکاء سے مسائل دریافت کیے، جس پر شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پہلے کی طرح باہمی تعاون، بھائی چارے اور رواداری کی راہ پر چلنے کا عزم کرتے ہوئے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ مذہبی رہنماؤں نے مختلف جعلی فیس بک آئی ڈیز کی نشاندہی کی، جس کے ذریعے شر پسند عناصر نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ ایس ایس پی جیکب آباد نے جعلی آئی ڈیز کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ آفیسرز کو ایسی فہرست تیار کرنے کے لیے احکامات دے دیے جن پر سخت کارروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ ایس ایس پی نے اجلاس کے دوران تمام مذہبی رہنماؤں سے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق پر بھرپور عمل کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں اسلام کی روح ہی برداشت ہے اور تاریخ کی سب سے بڑی قربانی 10 محرم کے دن کربلا میں دی گئی۔ تمام ڈی ایس پی صاحبان رات کے وقت لوڈ شیڈنگ اور ماتمی جلوسوں کے روٹس پر صفائی کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں۔ ایس ایچ اوز امام بارگاہ میں ماتمی جلوس کے روٹ کو سرچ اور سویپ کروائیں۔ ٹریفک پلان ترتیب کیا جائے جس سے جلوسوں کو کلیئر راستہ دیا جائے اور کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ وزیر ایکسائز، ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول پنجاب حافظ ممتاز احمد کی طرف سے اہل پنجاب کے لیے بڑا تحفہ۔ محکمہ ایکسائز پنجاب نے یونیورسل نمبر پلیٹس اور ای آکشن سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ ممتاز احمد نے کہا کہ محکمہ ایکسائز پنجاب صوبہ بھر کے لیے گاڑیوں کا یونیورسل نمبر جاری کر رہے ہیں۔ پنجاب کی کسی بھی کونے سے گاڑی کا نمبر لگوائیں، کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا پہلے ہٹ اینڈ رن کی صورت میں اکثر گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ ریسیل مارکیٹ کی وجہ سے لاہور میں رجسٹریشن کا شدید دباؤ تھا۔ یونیورسل رجسٹریشن سیریز ان مسائل پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ سہولت اور جدت کی آئینہ دار ہوگی۔ حافظ ممتاز احمد نے کہا کہ یونیورسل سیریز کے تحت تمام اضلاع میں یکساں رجسٹریشن ممکن ہو سکے گی۔ عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ناخوشگوار حالات میں گاڑی کا نمبر رپورٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس عمل سے ایجنٹ مافیا، کرپشن کا خاتمہ اور میرج کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ حافظ ممتاز احمد نے کہا کہ پلیٹ کے سائز اور حروف کے سائز میں اضافے سے سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ خبر دیں آپ کو سبی سے، جہاں سبی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملک عباس بلوچ نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر 5 روزہ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ انسداد پولیو مہم 21 اگست تک جاری رہے گی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر محمد اکبر سولنگی نے بھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ 5 روزہ پولیو مہم کے دوران ضلع بھر کی 25 یونین کونسل میں 44,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم کی نگرانی کے لیے 25 زونل سپروائزر، 56 ایریاز انچارج تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ 48 فکس سینٹر اور 208 موبائل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ ہیلتھ کے خواتین ورکرز بھی گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ 5 روزہ پولیو مہم کے دوران ریلوے اسٹیشن، ویگن اڈہ، بس اڈہ اور قومی شاہراہ سمیت تفریحی مقامات پر بھی 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 5 روزہ پولیو مہم کے دوران محکمہ صحت کی ٹیموں کو اے ایریا میں پولیس اور بی ایریا میں ریویز کے جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ خبر دے ملتان سے، جہاں محکمہ صحت کی ڈینگی سرویلنس ٹیم نے ابدالی روڈ پر واقع برمورس ہوٹل سے ڈینگی لاوا برآمد کر لیا۔ ڈینگی لاوا ہوٹل کے حدود میں واٹر سپلائی کے جمع ہو جانے والے پانی سے برآمد ہوا۔ محکمہ صحت نے ہوٹل انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا۔
ہوٹل انتظامیہ کو 48 گھنٹوں کے اندر کباڑ گندی کی ڈھیر اور کھلے ڈرم ہٹانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ہوٹل انتظامیہ کو پانی کی نکاسی نظام درست کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ 48 گھنٹوں کے اندر ہدایات پر عمل نہ کیا گیا تو ڈینگی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا، جبکہ ہوٹل مینیجر کو وارننگ جاری کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ہوٹل میں موجود ڈینگی لاوا تلف کر دیا گیا ہے۔ بورے والا پولیس کی بڑی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ صدر پولیس نے منشیات کے بڑے ڈیلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے فیون برآمد کر لیے۔ ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل بورے والا کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ صدر پولیس نے منشیات کے بڑے ڈیلرز کے خلاف کارروائیوں کے دوران 299 ای بی کے رہائشی بڑے منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 27 کلو سے زائد فیون برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان کا کہنا ہے کہ ضلع وہاڑی کو نہ صرف منشیات فروشوں بلکہ دیگر جرائم پیشہ ناز سے اسے پاک کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ پولیس عوام کے جان و مال کا تحفظ اور جرائم کے خاتمے میں اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی۔ نوجوان نسل کو نشے کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے معاشرے کے ناسور منشیات فروشوں کی ضلع وہاڑی میں کوئی جگہ نہیں۔ چترال میں پہلی بار منعقدہ اوپن شطرنج ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں لاہور سے تعلق رکھنے والے وسیم اکرم ٹورنامنٹ کے چیمپئن قرار پا گئے، جبکہ فیصل آباد کے محمد شہزاد نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عبدالرحمن نے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔ چترال میں پہلا اوپن شطرنج ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوا۔ فائنل راؤنڈ میں لاہور سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی وسیم اکرم نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹورنامنٹ کے چیمپئن قرار پائے گئے، جبکہ فیصل آباد کے محمد شہزاد دوسرے نمبر پہ آئے۔ اپنے جیت پر وسیم اکرم نہایت خوش ہے۔ میں چیس کھیل رہا ہوں 20 سال سے نا، تو نیشنل ماسٹر میں بہت دفعہ بنا ہوں، پھر پنجاب چیمپئن بھی کافی دفعہ ہوں، ساتھ میں انٹرنیشنل ٹائٹل بھی ہے میرے پاس۔ ونر اپ کھلاڑی محمد شہزاد بھی چترال کے مہمان دوست ماحول سے نہایت لطف اندوز ہوئے۔ نیشنل لیول پہ کھیلا ہوں، سن 2018 میں میری سیکنڈ پوزیشن تھی، تو اس کے بعد میں نیپال چیمپئن شپ کھیل کے آیا ہوں، ایشین امیچور، تو اس کے بعد یہ چیمپئن شپ کھیل رہا ہوں جو چترال میں۔ اور وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ شطرنج کے کھیل کو ابھی تک حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے۔ پاکستان میں تو اس کو بہت سارے چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسٹرکچر نہیں ہے۔ اگر آپ یورپ، امریکہ یا ایون کہ ایشیا میں دیکھیں تو چیس جو ہے، اس میں جو پروڈکشن چل رہی ہے گرینڈ ماسٹر کی وہ انبلیویبل ہے، لیکن پاکستان میں کوئی گرینڈ ماسٹر نہیں ہے ابھی۔ اختتامی تقریبات میں ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر عبدالرحمن مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے کھلاڑیوں میں ٹرافی، کپ اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ شطرنج کے کھیل کے لیے ہر سال 1 لاکھ روپے کا فنڈ فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ شطرنج کھیلنے کے لیے بہت جلد چترال میں اسٹیڈیم تعمیر کرے گا، جہاں نوجوان کھلاڑی بھی اس میں حصہ لے سکیں گے۔ اس ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے نامور کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ گل حماد فاروقی، وی این ایس اے پی پی چترال۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے، جہاں موٹر وے پر کیمپ کے قریب مسافر بس روڈ سے نیچے گر گئی۔ حادثے کی اطلاع موصول ہوتی ریسکیو 112 امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو 112 کے مطابق حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 7 شدید زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 1 خاتون اور 3 مرد شامل ہیں۔ 2 زخمیوں کو موقع پر ہی طبی امداد فراہم کی گئی۔ ریسکیو 112 میڈیکل ٹیموں نے زخمی اور جاں بحق افراد کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ہیوی مشینری کے ذریعے بس کو نکال لیا گیا۔ ریسکیو 112 کی 8 ایمبولینسز اور ہیوی مشینریوں حاصل کر لی گئی۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔